السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر کے انسانوں کے اندر ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتی ہے اور انسان کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا دشمن ہے، اور اس دشمن کے ساتھ انسان مجموعی طور پہ نہیں لڑ پا رہے اور انسان انفرادی طور پہ بھی اس کے ساتھ نہیں لڑ پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس شرمندگی سے گھبرا جاتا ہے جو اسے لاحق ہوتی ہے، اور اپنا رازدار بھی کسی کو نہیں بنا پاتا، اپنا مسئلہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر اس کا جسمانی طور پہ اور فکری طور پہ یعنی نفسیاتی طور پہ وہ تباہ ہوتا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مردانہ کمزوری کے بارے میں۔ شاید اس وقت دنیا کے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اریکٹائل ڈس فنکشن، جسے کہتے ہیں۔ کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ ایک بیماری نہیں ہے بلکہ ایک علامت ہے، اور علامت ہے نفسیاتی مسائل کی، علامت ہے جسمانی مسائل کی، علامت ہے طرز زندگی کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کے بہت بڑے بڑے فلاسفر اور دنیا کے بڑے بڑے ناقدین کہتے ہیں کہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے ایک بہت بڑا، اس کے بیک پہ بہت بڑا بزنس کیا جاتا ہے۔ یہ جو شرمندگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کسی کو بتا نہیں پاتا، اور یہ مسئلہ پوری دنیا میں اتنا پھیل چکا ہے، تو یہیں سے آغاز ہوتا ہے ایک بہت بڑے کالے دھندے کا۔ 21ویں صدی کے آغاز میں جب جدید سہولیات ہمارے پاس آئیں، انٹرنیٹ آیا، جب موبائل فون آ گئے، جب لیپ ٹاپ عام ہو گئے، جب کمپیوٹر عام ہو گئے، تو وہیں پہ ایک چیز جو سب سے زیادہ جس پہ توجہ دی جاتی ہے وہ ہے پورن انڈسٹری۔ یورپین ممالک میں باقاعدہ اس کو انویسٹ کیا جاتا ہے اور اربوں روپے لگا کر اس کی رسائی ایک کسی دیہات میں بیٹھے ہوئے شخص تک اس کی رسائی ممکن بنا دی جاتی ہے۔ جب پورن انڈسٹری یا اس پہ جتنے بھی سائٹس ہیں وہاں پہ اربوں ڈالر لگا کر وہاں پہ ایڈ چلائے جاتے ہیں۔ ایڈ کس چیز کے چلائے جاتے ہیں؟ اریکٹائل ڈس فنکشن کے حوالے سے میڈیسن کے وہاں پہ ایڈ چلائے جاتے ہیں۔ اب ایک طرف تو نفسیاتی طور پہ ایک شخص ویڈیو دیکھ چکا ہے اور جو ہے اس کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ اگر کچھ ہونا ہے تو ایسا ہی ہو، اور میں تو بالکل جو ہے کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ تو یہ ایک طرف اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے، اور وہیں پہ اس کے سامنے ایک ایڈ آ جاتا ہے، اور ایڈ آتا ہے اور وہ وہیں سے جو ہے اس چیز کی دوڑ میں لگ جاتا ہے کہ کیسے یہ چیز مجھے مل جائے، یہ دوائی مجھے مل جائے اور میں بھی ایسے پرفارم کر سکوں۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑی لت ہوتی ہے یہ ویڈیوز دیکھنے کی اس قسم کی، تو وہ لوگ جو ہے کسی سے شیئر نہیں کرتے اور جو ہے اس میڈیسن کے پیچھے لگ پڑتے ہیں کہ میں بھی ایسا بن جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ اربوں ڈالر لگا کر وہیں پہ ہی اس کے ایڈ چلائے جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ میڈیسن خریدتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، اس کا استعمال اندھا دھند کرتا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا میرا جسم اس کو برداشت کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا۔ وہ اندھا دھند وہ میڈیسن استعمال کرتا جاتا ہے۔ کچھ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس قسم کے میڈیسن کا بے دریغ استعمال کرنے کی وجہ سے دل کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ رات کو سویا، صبح اٹیک ہو گیا، دل فارغ ہو گیا، انسان دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وجہ بتائی جاتی ہے، وجہ ہے اریکٹائل ڈس فنکشن کے حوالے سے اس نے میڈیسن استعمال کی۔ اس میں سب سے زیادہ جو دنیا بھر میں اگر کوئی میڈیسن استعمال کی جاتی ہے تو وہ سیالس اینڈ ویاگرا، اس کا استعمال پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے، اور اس کی رسائی کو آسان بنا دیا گیا، اور کم قیمت اور آسان بنانے کے بعد جب لوگوں تک اس کی رسائی اس قدر آسان بنا دی گئی اور لوگوں کو ایک بیہودہ لت لگ گئی ویڈیوز دیکھنے کی، تو اب ہر شخص کی خواہش ہوگی کہ میں یہ دوائی خریدوں اور میں یہ استعمال کروں تاکہ جو ہے میں ایسے ہی پرفارم کر سکوں۔ تو اسی وجہ سے میڈیکل سٹورز پہ رش لگ گیا، ڈاکٹرز لکھ کے دے رہے ہیں، میڈیکل سٹور والے بیچ رہے ہیں،
آن لائن مارکیٹ ایجنسی میں درجنوں کیا سینکڑوں کیا ہزاروں لوگ ان کو سیل کر رہے ہیں، لوگ خرید رہے ہیں، اور پھر نہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس تمام کے پیچھے ایک بہت بڑا کالا دھندا کیا جاتا ہے، کالا بزنس کیا جاتا ہے، کالا کاروبار کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، پاکستان کی آبادی ٹوٹل 25 کروڑ آبادی ہے، اور اس 25 کروڑ کی آبادی والے ملک میں صرف وہ گولیاں جو ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں کہ مجبوری کی حالت میں آپ نے یہ کھانی ہے، یا وہ جو کمپنیز کی وجہ سے یا ٹیکس سسٹم کی وجہ سے سرکاری اعداد و شمار میں آتے ہیں، جو شمار میں آ جاتے ہیں، ان کی اگر قیمت پہ بات کی جائے تو پاکستان میں سالانہ 600 کروڑ روپے کی گولیاں صرف ویاگرا سیل ہوتی ہیں۔ یہ 25 کروڑ کے ملک میں 600 کروڑ گولیاں سالانہ سیل ہوتی ہیں، اور اب جس سے بھی پتہ کریں، میں نے تو کبھی کھائی نہیں ہے، میں نے تو بھائی دیکھی بھی نہیں ہوں اس کا کلر کیسا ہوتا ہے۔ یہ ایک 25 کروڑ کی آبادی والے ملک کی میں بات کر رہا ہوں کہ 600 کروڑ ویاگرا کی گولیاں استعمال ہوتی ہیں سالانہ 600 کروڑ روپے کی۔ یہ وہ ہے جو لیگل ہے، جو گورنمنٹ کے اعداد و شمار میں ہے۔ اگر ہم انلیگل کی بات کریں تو یہ جو لیگل ہے یہ اس کا 30% بھی نہیں بنتا۔ یعنی ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں تھا کہ اگر انلیگل کا بھی ساتھ حساب لگایا جائے تو پاکستان میں تقریباً 1800 سے 1900 کروڑ کی سالانہ گولیاں سیل ہوتی ہیں، ویاگرا، صرف ویاگرا، سیالس اینڈ ویاگرا، ان دو کے علاوہ باقی نہیں، ہزاروں میڈیسن ہیں۔ میں یہ فی الحال کوئی پلنگ توڑ کی بات نہیں کر رہا، فی الحال میں صرف بات کر رہا ہوں ویاگرا اینڈ سیالس کی۔ یہ ان دو کا بزنس ہے۔ اس کے بعد آپ ہزاروں میڈیسن دیکھیں، آپ کو ہزاروں میڈیسن ملیں گے، کہیں پہ جو ہے وہ آپ کو ملٹی وائٹامن کے نام سے کبھی کیا آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گے، آن لائن مارکیٹ میں نظر آئیں گے، لیگل نظر آئیں گے، ان لیگل نظر آئیں گے۔ یہ جو اسمگل ہو کے آتے ہیں وہ وائمیکس بھی ہے، اور پتہ نہیں اور اس قسم کے کتنے میڈیسنز ہیں جو یہاں پہ اسمگل ہو کے آتے ہیں پاکستان میں، لیکن میں نے ان کی کسی کی بھی بات نہیں کی، میں صرف ویاگرا کی بات کر رہا ہوں۔ 25 کروڑ کی آبادی والے ملک میں ایک اعداد و شمار کے مطابق 1800 کروڑ روپے کی گولیاں صرف ویاگرا استعمال ہوتی ہیں۔ اور انڈیا کی بات کریں، انڈیا میں تقریباً 3000 کروڑ روپے کی صرف لیگل گولیاں استعمال ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 3000 کروڑ صرف لیگل، جو اعداد و شمار میں۔ چونکہ ان گولیوں پہ پابندی ہے تو اس پابندی کے نتیجے میں یہ گولیاں کا استعمال جو ہے کم ہوتا ہے، اور انلیگل طور پہ زیادہ ہوتا ہے، لیگل طور پہ کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2000 کے بعد جب ایک بہت بڑی انڈسٹری ہوئی، فارما کمپنیوں نے جب انڈسٹری میں یہاں پہ جو ہے انویسٹمنٹ شروع کیا اور جو ہے اربوں روپے کے ایڈز چلانا شروع کیا، اور اس کو لنک کر دیا فارما انڈسٹری کے ساتھ، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنے گردوں کے ہاسپٹل بن چکے ہیں، کتنے ہارٹ ہاسپٹل بن چکے ہیں۔ آپ جگہ جگہ دیکھیں ہارٹ پیشنٹ کی تعداد کتنی ہو چکی ہے، آپ گردوں کے مریضوں کی تعداد کتنی ہو چکی ہے۔ آئے روز سنتے ہیں کہ فلاں کا گردہ فیل ہو گیا، چلتے چلتے فلاں کا گردہ فیل ہو گیا، فلاں کا گردہ فیل ہو گیا، پہلے تو نہیں سنا کرتے تھے۔ ویاگرا کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہی ہے، انسان کے خون کے دباؤ میں ڈسٹربنس پیدا کرتی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا، انسان کا جو گردوں کا نظام ہے، اس کی میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں مجموعی طور پہ یہی بتاتا ہوں کہ انسان کے گردوں کو فارغ کر دیتی ہے۔ یہ صرف میں ایک گولی کی بات کر رہا ہوں، اور جب یہ اس کو 2000 کے بعد جب یہ لنک ہوتا ہے وہاں سے، اور پھر اربوں ڈالرز کے وہاں پہ ایڈ لگائے جاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ نتیجہ ہمارے پاس نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایک اور دھندے کی طرف، سوشل میڈیا پہ جو 2025 میں اس وقت عروج پہ ہے۔ دھندا کیا ہے بھائی؟ دھندا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ معجون تیار ہوتا ہے، معجون تیار ہوتا ہے اور مختلف ناموں سے تیار، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ، ناموں سے تیار ہوتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو ہے ویاگرا یا سیالس کی گولیاں ملا دی یا کوئی سالٹ شامل کر دیا، اس کو ملایا اور معجون جو ہے بازار میں سیل ہو رہا ہے۔
ڈبے پہ ڈبے بکتے جا رہے ہیں، ڈبے پہ ڈبے بکتے جا رہے ہیں۔ 200 روپے کا معجون ہوگا، 8-10 ہزار پہ سیل ہوتا ہے، لیتے ہیں لوگ۔ اس ویڈیو کے توسط سے میں تمام دوست جو دیکھنے والے ہوتے ہیں، میں ان کو 2 چیزیں بھی بتا دیتا ہوں، تاکہ اگر آپ لوگ اس کی لت میں پڑ چکے ہیں تو آپ چلیں گے استعمال کریں، انشاءاللہ امید ہے آپ کا فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، لبوب کبیر۔ خرچہ کر سکتے ہیں تو اوریجنل استعمال کریں، نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایسا کریں کہ اشرف کمپنی کی لبوب کبیر استعمال کریں۔ اگر تب بھی نہیں کر سکتے تو پھر کہیں جا کے جو ہے وہ کرشی یا ہمدرد کی استعمال کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی بہترین بنا ہوا کوئی مغلظ استعمال کریں۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ استعمال، کوئی اچھا بنا ہوا نہیں کر سکتے، کم از کم ایسا کر لیں کوئی معجون مغلظ کسی بھی اچھی کمپنی کا جو ہے وہ استعمال کریں، صبح شام کے لیے اچھا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ نے کچھ مزید استعمال کرنا ہے، چونکہ اس مسئلے کا تعلق نفسیاتی بہت زیادہ ہے، نفسانی طور پہ یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آج کل ہر دوسرا بندہ ڈپریسڈ ہے، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دماغی مسائل کا شکار ہے، پریشان ہے، معاشی طور پہ پریشان ہے، گورنمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا کے پی میں جس طرح لوگ رہتے ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں تو وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے، تو وہ ساتھ اس کے ساتھ شربت احمد شاہی صبح شام 2 چمچ پانی میں ملا کے ساتھ استعمال۔ یہ تو مجھے میرے ذہن میں آ گیا، میں نے سوچا چلے بتا دوں۔ لیکن اتنے آرٹیکلز اور اتنی چیزیں لکھنے کے باوجود اس دھندے کو بند کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس دھندے کے آگے دیوار کیوں نہیں دی جاتی؟ اس کے لیے وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے، ایک لطیفہ سنا کرتے تھے، ایک شخص نیا پولیس میں بھرتی ہوا، ایک جوان بھرتی ہوا، اس کی ڈیوٹی لگ گئی ایک چوک پہ ایک سینئر پولیس والے کے ساتھ۔ تو وہاں پہ روزانہ سامنے ایک اڈا تھا جہاں پہ لوگ افیون اور چرس خریدتے تھے، اور وہاں سے گزرتے تھے، جیسے آتے تھے پولیس والا روکتا تھا، بھائی ادھر آیا، تلاشی لو، تلاشی کی، افیون نکل آئی، چرس نکل آئے، چلو بھاگ جاؤ، اس سے لے لی۔ اب اس کو جا کے وہ سیل کر دیا کرتے تھے۔ اب وہ جو نوجوان تھا وہ کچھ دن دیکھتا رہا، اس نے دن کہا سر ایسا کرتے ہیں، سامنے جا کے چھاپا مار دیتے ہیں، جتنی چرس اور افیون ہوگی ہم ساری لے لیں گے، ساری بیچ دیں، ایک ہی بات میں ساری بیچ دی، کچھ تو ہاتھ بڑا آئے گا۔ تو اس پولیس والے نے بڑی مزے کی بات کی، اس نے کہا بھائی ابھی تم نئے ہو، تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے، وہ جو چھوٹا سا وہ جو ایک گھر ہے نا جہاں سے چرس سیل ہوتی ہے، وہ صرف گھر نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی فیکٹری ہے جہاں سے ہمیں روزانہ روزگار ملتا ہے، روزانہ تنخواہ ملتی ہے، روزانہ ہمیں دہاڑی ملتی ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو ہمارے جو سسٹمز ہوتے ہیں، جو اس قسم کا کاروبار کا کالے دھندے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی اٹھا کام کرنے لگا، تھوڑا سا اس کو دے کے منہ بند کر دیا، اس میں ایسے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی پڑی ہوتی ہے، ان کو کیا 1 کروڑ کسی کو دے دیں۔ یہ سسٹم ہمارے ملک میں اس وقت، ہمارے ملک میں کیا اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ مرکز جو ہے بھارت، میکسیکو، چائنا، یہ 3 ملک بہت بڑا مرکز ہے، اور سوری کینیڈا، یہ 4 ملک ایک بہت بڑا مرکز ہے اس کا۔ یہاں پہ اس قسم کی لیگل میڈیسن تیار ہوتی ہیں، کچھ لیگلائز ہوتی ہیں، لیگل طور پہ آتی ہیں مارکیٹ میں، اور جو ہے تقریباً اس کا 70 سے 80% حصہ ان لیگل طور پہ تمام دنیا کے ممالک میں ملتا ہے۔ امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں سال 2024 میں 151 نمبر پہ صرف ویاگرا کی گولی تھی کہ جس کی سب سے زیادہ سیل ہوئی ہے، سب سے زیادہ ملک میں اس کی سیل ہوئی، 151 نمبر پہ تھی، اور یہ لیگل طور پہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ لیگل طور پہ اتنی سیل ہوئی ہے، ان لیگل کی تو بات ہی چھوڑو۔ بھارت انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور بہت دعا میں یاد رکھنا، انشاءاللہ اگلے بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ ہم واپس آتے ہیں، تب تک کے لیے